بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول وتھ عثمان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر لیے چلتے ہیں مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام، اور مسجد الحرام کے اندر ایک بہت متبرک، ایک بہت عزت والی، اکرام والی اور بہت ایک اعلیٰ رتبے والی ایک جگہ جس کا نام ہے حتیم۔ جی، آج ہم آپ کو حتیم کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ حجر اسود کی طرح حتیم یا حجر اسماعیل سے بھی سبھی مسلمان انتہائی عقیدت رکھتے ہیں۔ حجر اسماعیل یا حتیم کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور علماء کرام اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خانہ کعبہ سے علیحدہ نہیں ہے، بلکہ یہ خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ حتیم کا بیت اللہ سے کیا تعلق ہے، حتیم سے متعلق تاریخی روایات کیا ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان، اور میں ہوں عثمان بن امداد۔ ناظرین، حتیم مسجد الحرام کے مطاف میں خانہ کعبہ کے شمال میں واقع نصف دائرے کی شکل کی ایک دیوار ہے۔ حتیم کی چوڑائی 30 انچ ہے اور اونچائی 1.5 میٹر ہے۔ نامور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے اور اس کے اندر سے طواف کے لیے گزرا نہیں جا سکتا۔ کئی احادیث نبوی سے اس بات کی تعویل ہوئی ہے کہ حتیم میں نماز پڑھنا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے جیسا ہی ہے۔ مزاب کعبہ کی اگر بات کریں تو عربی میں مزاب پرنالے کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا یہ پرنالہ جس سے کعبہ کا پانی حتیم میں گرتا ہے، یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس پرنالے کا پانی باعث رحمت ہے، اسی لیے اسے مزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ پھر اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عباسی دور میں خلیفہ مہدی نے اس حصے کو دوبارہ سے خانہ کعبہ میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر امام مالک نے اسے مذکورہ عمل سے اس لیے روک دیا تاکہ خانہ کعبہ اور حتیم تعمیر اور انہدام کی جگہ نہ بن جائے، اس لیے کہ خانہ کعبہ اور حتیم کی موجودہ شکل وہی ہے جس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اس کے گرد طواف کیا۔ حتیم خانہ کعبہ کے اندر ہی تھا ایک وقت کہ جب کعبہ کی دیوار دوبارہ سے تعمیر ہوئی اور ایک بہت خوبصورت اعلان کیا گیا کہ صرف حلال پیسوں سے کعبہ کی تعمیر کی جائے گی، کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور صرف حلال پیسوں سے تعمیر کرنی ہے۔ اصل میں اس وقت لوگ سود کا بہت کاروبار کیا کرتے تھے، تو حلال کے پیسے تھوڑے جمع ہوئے تو کعبہ شریف کی تعمیر کر دی گئی اور یہ جگہ پر باؤنڈری بنا دی گئی کہ یہ جگہ پر تعمیر نہیں ہو سکی، لیکن یہ ہے ہی خانہ کعبہ کا حصہ، اس لیے اس کے باہر سے طواف ہوتا ہے، اس کے اندر سے طواف نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر جانا، نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کعبہ کے اندر جانا اور کعبہ میں نماز پڑھنا ہے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جس نے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتی تھی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حجر کی طرف لے گئے اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ لے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن تیری قوم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو اسے کعبے سے الگ کر دیا تھا۔ حتیم حرم شریف کے ان مقامات میں شامل ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے یہاں دل بھر کر اللہ تعالیٰ سے التجا اور مناجات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔